حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ایسی ازدواجی زندگی سے متعلق نکاح سے پہلے کچھ بیان کیا تھا، اس میں ایک شعر سنایا تھا کہ قیامت کے دن بروز محشر یہ عورت پلسرات پہ دامن پکڑے گی اور کہے گی وہ دنیا تھی جہاں کرتے تھے تم بند زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اس کی بات سنیں، کئی مرتبہ مشورہ کریں، حالانکہ کئی مشورے میں مرد کی رائے زیادہ قوی ہوتی ہے، لیکن سن ضرور لیں۔ اس سننے پر اس کے دل میں یہ بات آئے گا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں، پھر اپنی رائے کے بارے میں اس کی اچھائی بتائیں کہ دیکھو آپ نے بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں آگے چل کر یہ پریشانی آ سکتی ہے، اس لیے یہ کریں تو کیا خیال آپ؟ ہاں، آپ جب آسان طریقے سے سمجھائیں گے تو بات تو وہی سمجھ میں آنے والی اس کی۔ کئی مرتبہ آدمی بالکل عورت کو لائق مشورہ نہیں سمجھتا، لائق التفات نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے صرف یہ جو ہے ایک ہی کام کی ہے عورت، صرف بچے پیدا کر کے مجھے دے اور باقی کسی کام کی نہیں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ بہت اچھا ماحول گھر کے اندر ہم بنائیں۔ جب ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بچی کے ساتھ ہم اچھا بیہیو کریں گے تو کل ہماری بھی تو یہ نسبتیں بننے والی ہیں، ہماری بھی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی بنے گی، وہ بھی کسی کی بہو بنے گی، اس کی بھی کوئی ساس ہوگی۔ آپ بھی اس سے اچھی توقع رکھتے ہوں گے کہ ایسا ایسا برتاؤ میری بیٹی کے ساتھ کرے، تو آپ کے نکاح میں جو بیٹی آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی، وہ بھی کسی کے دل کا ٹکڑا، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ بھی کسی کی عزت و ناموس۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ بھی تو اچھا سلوک چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اس پہلو پہ کبھی غور نہیں کرتے، اس لیے مجھے امید ہے کہ جب جس کے یہ مرحلے آئیں گے، یہ باتیں اس لیے کی گئی کہ اس محفل میں ایک نکاح منعقد ہونے والا ہے، ہم نے سوچا کہ ان کے نکاح سے پہلے کچھ باتیں ان کے سامنے اس لائن کی آ جائیں تاکہ اس کا خیال رکھیں۔ نہیں، کوئی بھی لڑکا اور کوئی بھی لڑکی جب نکاح کرتے ہیں تو اس کے 2 ماں اور 2 باپ ہوتے ہیں، ساس سسر بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، لہذا کوئی بھی داماد اور کوئی بھی لڑکی اپنے ساس سسر کو ساس سسر کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ ماں باپ کا ان کے ساتھ برتاؤ کرے، امی اور ابو کہہ کے پکارے۔ جب بہو امی اور ابو کہہ کے پکارے گی تو وہ اس کو بیٹی کہہ کے پکاریں گے، جب یہ داماد اپنے ساس سسر کو امی اور ابو کہہ کے پکارے گا وہ اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور کتنے داماد ایسے ہیں جو باپ کی نظر میں بیٹے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اور بیٹے اس کو کہتے ہیں داماد کو تو اتنے چاہتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیکھتے؟ ارے اس نے اخلاق سے دل جیتا ہے، تم یہی کام کرتے تو تم تو بیٹے ہو، تم کیوں نہیں دل جیتتے؟ اور باپ اگر ناراض ہے، سختی کر رہے ہیں تو کسی بد اخلاقی کی وجہ سے، اور داماد سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سسر بیمار ہوتے ہیں، داماد آ کے دواخانے لے جاتا، بیٹا نہیں لے کے جاتا۔ ہائے افسوس، ایک ماں اور ایک باپ 5 بچوں کو جن کے جوان کر دیتے ہیں، 5 بچے مل کے ایک بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کے اندر ٹوکا ٹاکی، کہنے سننے کا ماحول بنائیں، ایک دوسرے کو کہنے سننے کا ماحول بنائیں، نیز ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں، اعمال والی بنائیں، اور اعمال میں بھی ترتیب رکھیں، اندھا نہ کریں کہ ایک دن پوری رات جاگ کے گزار دی اور پھر 2 دن اور 2 رات مسلسل سوتے رہے، کہ کیوں؟ کہ وہ اصل میں عبادت کی تھی۔ یہ سب بے ڈھنگی باتیں ہیں۔ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو، اس کی برکت عجیب ہے۔ مثال یاد رکھنا، نل کے نیچے ایک ایک قطرہ مسلسل گرتا ہے، پتھر کے سل میں سوراخ کر دیتا ہے، جبکہ آگے کا حصہ اتنی تیزی کے ساتھ پانی نکالتا ہے اس کے سامنے پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی گرتا ہے، سب سے زیادہ اور مسلسل گرتا ہے وہ ایک ایک قطرہ پانی۔ تو اگر ہم تھوڑا سا عمل پابندی کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر، روحانی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کی برکت عطا فرمائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے امیر کبیر کے گھر میں پیدا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے کہ سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے تو گھر والے اس کو ماں کا دودھ نہیں پلاتے بلکہ بادام شیک پلاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چاہے امیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو یا فقیر کے اور غریب کے گھر میں پیدا ہو، پلایا ماں کا دودھ ہی جاتا ہے۔ اور ماں کا دودھ اتنا لطیف، اتنا نازک ہوتا ہے، جیسے گندے ہوئے آٹا گوندا ہوا جو برتن ہوتا ہے جس میں آٹا گوند کے نبٹ جاتے ہیں اور روٹی پکا کے کام ختم ہوتا ہے، جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے دھونے کے لیے تو اس کے اندر جو آٹے کا دھون کہلاتا ہے، وہ جو دھون ہوتا ہے برتن کا آٹے والا، جیسا اس کا رنگ ہوتا ہے ایسا ماں کے دودھ کا رنگ، اور اتنا ہی پتلا لطیف، اس کے اندر فیٹ نہیں ہوتے، لہذا وہ لطیف دودھ بچہ مسلسل 2 سال پیتا ہے تو
تو دانت نکال لاتا ہے، اور اتنی قوت آ جاتی ہے کہ جس کو کاٹتا ہے تو اچھے سے اچھے کو چیخنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو یہ ماں کا دودھ پی کر 2 دانت نکلے، 4 دانت نکلے، اب وہ 2 بوٹی کھانے کے قابل ہوا. یہ کس سے ہوا؟ اس لطیف اور نازک دودھ کے پینے سے ہوا. بادام شیک نہیں پیا تھا اس نے. تو اسی طرح ذکر و اذکار کے انوارات بڑے لطیف ہیں، اور جو تھوڑا سا عمل پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ایک اثر ہے، اور اس کا اثر یہ کہ اللہ پاک پھر اس کو روحانیت پر ایسی استقامت عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر یہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اے میرے پیارے رب، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے. پیارے اللہ، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. کہ اللہ، آج کی اس مجلس میں نہ جانے کتنے باپ اور پردے میں کتنی مائیں ایسی بیٹھی ہیں جن کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے، مناسب رشتے نہیں مل رہے. کہ اللہ عافیت کے ساتھ مناسب جوڑے عطا فرما، مناسب رشتے قائم فرما. میرے پیارے اللہ، ماں باپ کے کندھوں سے فریضہ ادا کرنا آسان فرما. کہ اللہ، جس بچے بچی کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، کہ اللہ ان دونوں میں سچی محبت پیدا فرما، ایسی محبت جیسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی. میرے پیارے اللہ، دونوں خاندانوں میں اس نکاح کو آپس میں جوڑ کا باعث بنا، دونوں خاندانوں کے قریب آنے کا سبب بنا. میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور فرما. میرے پیارے اللہ، بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی ایسی تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اور اپنی ضرورتوں سے اور حالات سے پریشان ہیں. میرے پیارے اللہ، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا تب آپ ہی تو سنتے ہیں. میرے پیارے رب، آپ دلوں کی دھڑکنوں کو سن لیجئے، دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. اللہ جی، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. اللہ جی، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں. آپ ہمارے حال پر رحم کر دیجئے، آپ ہمارے حال پر رحم کر دیجئے، آپ ہمارے حال پر رحم کر دیجئے. اللہ جی، کئی مرتبہ یہ بات سننے میں آتی ہے، لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوتے اور سامنے سے تکلیف بھری داستانیں آنی شروع ہوتی ہیں. کئی مرتبہ بچی پڑوس سے کہیں چھپ کر فون کرتی ہے اور امی سے پوچھتی ہے کہ امی، بس ابو سے اتنا پوچھنا کہ میری کون سی غلطی ایسی تھی جس غلطی کی وجہ سے باپ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح کیا. ماں رونے لگتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے بات کیا ہے، پوری بات بتاؤ. کہ امی، جس دن سے آئی ہوں اتنی تکلیفوں میں ہوں، اتنی تکلیفوں میں ہوں، نہ کھانا وقت پر ملتا ہے اور تانے قدم قدم پہ دیے جاتے ہیں اور مجھے اس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے. امی، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تم مجھے بلا لو ورنہ تم اپنی بیٹی کو کھو دو گی. امی، تم مجھے بلا لو اور گھر پہ رکھنا، اور مت کہنا کہ ہماری بیٹی ہے، یوں کہنا یہ کام والی ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور مجھے گھر میں بھی سونے مت دینا، اوٹلے پر ایک بستر ڈال دینا، دن بھر کام کر کے رات کو وہیں سو جایا کرو. میرے پیارے رب، اس امت میں نہ جانے کتنی بیٹیاں اتنی تکلیف میں ہیں. اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. کہ اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ، شوہروں کو کیا ہو گیا، کیوں اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیوں ان کا نان نفقہ پورا نہیں کر رہے، کیوں ان کی تمنائیں پوری نہیں کر رہے، کیوں ان کے اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے رابطہ نہیں کرنے دے رہے. کہ میرے پیارے اللہ، شوہروں کو صحیح سمجھ عطا فرما، بچیوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. کہ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، جہنم کا نمونہ بننے سے بچا لیجئے. اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے.
اللہ ترس کھا لیجیے. زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں. کیا آپ امت سے ناراض ہو گئے؟ اللہ آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے. اللہ یہ امت ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ جی آپ ہم سے حساب کتاب مت لینا. اگر آپ حساب کتاب لیں گے تو اللہ ہم تو ایک چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح شام کے دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اے میرے پیارے رب، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. میرے پیارے اللہ، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کو قبول فرما. پیارے اللہ، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے. پیارے اللہ، بچے جب ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے تو ماں باپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے. بچوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے ستانے سے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں. میرے پیارے رب، بچوں کو سمجھا دیجئے. اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، نیکوکار بنا دیجئے، بات سمجھنے والا بنا دیجئے، اعمال پر کھڑا کر دیجئے. اللہ انٹرنیٹ کے فتنوں سے حفاظت فرما، واٹس ایپ کے فتنوں سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، میسجوں کے فتنے سے حفاظت فرما. کہ اللہ فیس بک کے فتنوں سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما. کہ اللہ جہاں دین کا کام جتنا اس بستی میں ہو رہا ہے اللہ سب کو قبول فرما. مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما. اور اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے دور دراز سے چل کر آئے ہوئے ہیں. سب کے دلوں کے اندر کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ درد ہیں، کچھ تکلیف ہیں. میرے پیارے اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور فرما. اللہ کتنے ایسے ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ شفا عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما. اللہ حق گوئی اور سچائی کے ساتھ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے محبوب ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے کہا اور زندگی گزار کر دنیا میں نمونہ چھوڑ کر گئے، یا اللہ اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ، اس محفل میں آنے والے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی. یا اللہ ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. بہت سے لوگوں نے میسج بھیجے، خطوط لکھے، پیغام بھیجے. یا اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. جنہوں نے جن مقاصد کے تحت دعاؤں کی درخواستیں دی ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما. ماں باپ کا سایہ بچوں کے سر پہ تاجر قائم فرما. یا اللہ نہ جانے کتنے رشتے دار اور کتنے ملنے والے دوست احباب متعلقین اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے کینسر کے مریض ہیں، کتنے شوگر کے مریض ہیں، کتنے پیشاب کے مریض ہیں، کتنے کمر کے درد کے مریض ہیں. یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ بہت سو کا مرض اتنا لمبا ہو گیا، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی اور اوپر سے قرض بھی ہو گیا اور کچھ امید بھی نظر نہیں آتی کہ قرض کیسے نپٹے گا. میرے پیارے اللہ عافیت سے شفا عطا فرما دی. اور اللہ اگر شفا مقدر نہیں ہے اور اب آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں آپ کے علم میں زیادہ بہتر ہے تو اللہ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیجئے اور عافیت کے ساتھ معاملہ فرمائیے. اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما. رب کریم جس بچے کا نکاح ہو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما. اس دیواجی زندگی کا حقیقی لطف ان کو عطا فرما. یا اللہ میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا پیغام بھیجے ان تمام کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ بہت سے کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، یا اللہ ان کی تمناؤں کو بھی پورا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.